السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ورلڈ کپ واپس لے لیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو ورلڈ کپ عمران خان صاحب جیت کر آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد، امریکہ کے دورے کے بعد جب یہ ڈھول بجایا گیا تھا، اعلان کیا گیا تھا کہ دورہ امریکہ کامیاب ہو گیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بار پھر 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ ہم جیتے ہیں، یعنی 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی طرح ایک بار پھر ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، قوم کو بتا دیا ہے کہ جی وہ ورلڈ کپ ہم سے واپس لے لیا گیا ہے۔ عمران خان نے خود اب یہ قوم کو خوشخبری تو ہم نہیں کہہ سکتے، نوید بھی نہیں ہے، افسوسناک خبر سنائی ہے۔ افسوسناک بھی اس طرح کہ جب پاکستان تنہا ہو جائے دنیا میں، دشمن تو دشمن، دوست دور ہوتے جائیں جن کی دوستی کا بھرم ہوتا ہے، انسان کہتا رہتا ہے کہ جناب ہماری اتنی پرانی دوستی، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا، آپ کے لیے یہ کیا، تو اگر وہ دوست بھی آپ کے دشمن کے ساتھ مل جائیں تو پھر ظاہر ہے یہ خبر اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب خود سنائیں تو یہ کتنی بری خبر ہے اور کتنی ناکامی کی خبر ہے۔ یعنی ایسی خبر ہے چھپائی جاتی ہے، یہ بتائی نہیں جاتی قوم کو، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یار اس کو کسی طرح مینیج کریں، کسی طرح اپنے تعلقات واپس لے آئیں، جس نہج پر معاملہ جا رہا ہے اس نہج پر نہ جائے۔ اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب بے بس ہو چکے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اب جو کرے گا جنگل میں جانے کے بعد جو شیر کرتا ہے وہی کرے گا۔ تو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے فارن میڈیا کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے، اور اسی لیے اب اس نے ہمارے ساتھ اپنا بیہیویئر، اپنا رویہ، اپنا سلوک تبدیل کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی خارجہ پالیسی کی ناکامی کا اعلان ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ اس سے پہلے اور بہت زیادہ اعلانات کرتے رہے، لیکن جب میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی خطہ، یہ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد جو یہاں صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس صورتحال میں ہماری حکومت کی اپنے اندر سفارتکاری کیے جانا، مجھے بتانا، آپ کو بتانا، اس سے بات کرنا، ادھر جانا، ملتان جانا، عمر کوٹ جانا، مٹھی جانا، قومی اسمبلی میں آ کر ایک دبنگ تقریر کر دینا کہ میں نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم نے کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ یہاں بیٹھ کر یہ کرنے سے ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے، اور مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان انتہائی اہم تھا اس خطے کے لیے، ہوا کرتا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے بیان کے بعد وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اب ہم وہ اہم نہیں رہے، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں کوئی کون سا مرا جا رہا ہوں اس کی جو بائیڈن کے فون کے لیے، ان کا جو الفاظ تو ان کے کہ میں کون سا انتظار کر رہا ہوں، کریں فون، نہ کریں، میں کہڑا مریا جا رہا ہوں، میں کہڑا ہوتے فون تو بغیر جیونا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ پاکستان کو دنیا نظر انداز کر رہی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ ہاں، عمران خان صاحب کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید جو بائیڈن سے زیادہ بڑی پرسنالٹی ہوگی عمران خان صاحب کی کرکٹ میں، اور ہر چیز کو وہ کرکٹ کے اس میں تناظر میں توڑتے ہیں، کرکٹ کے اس میں دیکھتے ہیں پیرائے میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن کو جب عمران خان صاحب فیم میں تھے انٹرنیشنلی، جب دنیا ان پر مداح تھی، جہاں وہ جاتے تھے وہاں ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوتی تھیں، اور لوگ قطاروں میں لگ کر ان سے آٹوگراف لیا کرتے تھے، وہ انہوں نے دیکھا ایک وقت عمران خان صاحب نے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے عمران خان کو تو جو بائیڈن کا فون آئے نہ آئے اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن وزیر اعظم پاکستان کو فرق پڑنا چاہیے کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں ہم اتنے لابالے ہیں، ہم اتنے بیٹھے ہوئے یار کہ فورن پالیسی، میں تو حیران ہوں کہ فورن پالیسی کے ایشو اس طرح میڈیا کے ساتھ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جیسے کنٹینر پہ چڑھے ہو کر باتیں کی جاتی تھی کہ بل جلا دو، سول نافرمانی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں، اور پھر اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی امریکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ بھئی امریکہ کے ساتھ ہمیں بڑا مشکل سے ہماری جو جمہوری حکومتیں رہی ہیں، چاہے میاں نواز شریف صاحب کی تھی، چاہے پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومتیں تھیں، یعنی دو پاکستان میں جمہوری ادوار رہے ہیں نا، ایک میاں نواز شریف صاحب کے آخری دور، اس سے پہلے والے تو خیر وہ جو بھی، لیکن بہرحال جمہوری حکومتیں یعنی پولیٹیکل لوگ جو اختیار رکھتے تھے، انہوں نے بڑا مشکل سے چیزوں کو مینیج کر کے چلتے تھے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہوتی تھی۔ دنیا ہم سے یہ کہتے تھے، دنیا ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہی ہے، اب تو دنیا کہتی ہے کہ بھائی جاؤ، ہمیں آپ کو دیکھیں نا، ڈو مور اور آپ سب فرق ہی نہیں پڑتا، ایبسولوٹلی ناٹ والی بات۔ اب یہاں پہ سیاسی حکومتیں جو ہماری تھیں، انہوں نے بھی بڑی مشکل سے دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلے،
اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوں کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے کوئی پاکستان پہلی بار، ویسے بھی عمران خان صاحب کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ خان صاحب جب بات کرتے ہیں نا، جو بھی بات کرتے ہیں، میں نے ایک حساب کتاب ہی ہوتا ہے نا، میں نے ایک نتیجہ نکالا عمران خان صاحب کو 20-22 سال کور کرنے کے بعد کہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، ساری دنیا لکھا ہوا پڑھ رہی ہے، جو بھی گزر رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے کہ جی حکیم فلاں حکیم فلاں. عمران خان صاحب نے پڑھ لیا. حکیم احمد چومرو ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں اب ان کی دیوار پہ چاکنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. سندھ کا کوئی بھی شہر نہیں تھا جہاں ان کی چاکنگ نہ ہو، دیواریں خراب کی ہوتی تھی انہوں نے. تو وہ عمران خان صاحب نے اگر پڑھ لیا نا وہاں سے گزرتے ہوئے حکیم احمد چومرو، تو خان صاحب کے لیے وہ نئی دریافت ہوگی. وہ آپ کو ایسے کر کے بتائیں گے جیسے آپ ان سے پہلے کسی نے یہ دیکھا نہیں ہے. حکیم احمد چومرو خان صاحب نے پیدا کی ہے، خان صاحب کی وہ ہے دریافت ہے، پیدا کیا سے مطلب. تو وہ اسی طرح ان کو جو بھی بات پتہ چلتی ہے وہ ایسے کر کے قوم کو بتاتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا جیسے انہوں نے کیا تھا، وہ ہو رہی تھی کراچی کے پاس ڈرلنگ ہو رہی تھی آئل اور گیس کے لیے، تو خان صاحب نے کس طرح کر کے قوم کو بتایا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ورنہ لیکیج ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک ہائپ دے دی تھی. تو اسی طرح فارن افیئرس کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. ویسے امریکہ نے ہمیشہ ہمیں ظاہر پاکستان کو کی نسبت انڈیا کو، جب سے جو کولڈ وار ہے، سرد جنگ ختم ہوئی، سوویت یونین ٹوٹا، افغانستان سے امریکہ چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ ہم سے زیادہ بھارت کی طرف، اس سے پہلے ہمیں ظاہر استعمال ہی کرتا رہا نا افغانستان، سوویت یونین کو توڑنے کے لیے. وہ جس کا ہم جھنڈا اٹھا کے ہمارے بڑے بڑے وہ فاتحین افغانستان، فاتحین سوویت یونین بڑے بڑے ہمارے ہیں. تو اب ان سے پوچھے کوئی کہ اب کیا ہے، ظاہر ہے اب امریکہ نے تو بدلنا ہی تھا، سلوک بدل دیتا ہوتا ہے، وہ پہلے بھی بدلا تھا، اب بھی بدلا ہے. تو اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں مشرف صاحب کا مارشل لا لگا تھا، جب کرگل ہوا، کرگل کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد مارشل لا لگ گیا مشرف کا. تو بل کلنٹن صاحب جو ہے وہ پاکستان نہیں انڈیا جا رہے تھے. ہم نے بڑا ترلے منتیں کر کے دنیا بھر کو کہلوا کے بل کلنٹن صاحب کو پاکستان لے آئے. تو وہ ایک شرط پہ آئے تھے، جس طرح آپ عمران خان صاحب کو فون نہیں نہ ہو رہے، ظاہر فون کیوں نہیں ہو رہے، وہ اس کے پیچھے میں نے یہ جو بائیڈن کی جیت سے پہلے یہ گزارش کر دی تھی کہ پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح ٹرمپ کے. حالانکہ ٹرمپ کے بھی کوئی اچھے نہیں تھے، ٹرمپ نے بھی مطلب کہا کچھ اور کیا کچھ. کہا یہ جو عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا میں آپ کا حل کروا دیتا ہوں. تو ہم دیکھ کے آ گئے ان کو اختیار، انہوں نے مسئلہ حل کیا کروا دیا، کشمیر انڈیا کو دلوا دیا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. ظاہر ہے وہ جس طرح 5 اگست کا ہوا معاملہ، تو اسی طرح پھر میں نے کہا تھا، گزارش کی تھی کہ جس طرح ٹرمپ ان کی بات سنتا ہے، تھوڑی بہت بیٹھ جاتا ہے، تو یہ ڈیموکریٹس آئیں گے تو یہ نہیں کریں گے. ریزن کیا ہے؟ ریزن سادہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے جی، میڈیا اتھارٹی بنا کے، وہ جو کل بل اس میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا سینٹ کی کمیٹی میں کہ جی کمیٹی کا اجلاس ہی پارلیمنٹ میں نہیں، پارلیمنٹ سے باہر بلا رہے ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور جو تھے مسلم لیگ نون کے ارکان تھے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اس کا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا بھائی اس میں. اور ویسے بھی وہ کیونکہ وہ ہے آمرانہ بل ہے، آمرانہ قانون ہے، ایک طرف آپ وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جو کل سے ایک رپورٹ چل رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی طرف سے حکومت کی، اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. رپورٹ کے بعد اینٹی اسٹیٹ ٹرینڈز کی بنیاد پہ کہ جناب وہ پاکستان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے ریاست مخالف ٹرینڈز چلا رہے ہیں. یہ ہماری حکومت نے کل پریس کانفرنس کی، فواد چودھری صاحب نے اور معید یوسف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ جناب یہ فلاں جماعتوں کے نام بھی لے لیے، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، ان کے لیے اینٹی اسٹیٹ کا. تو ظاہر ہے جب اس طرح کا رویہ ہوگا حکومت کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مخالفوں کے ساتھ، سوشل ایکٹیوسٹوں کے ساتھ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹوں کے ساتھ، جس طرح کا وہ یہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے میں نے تو گزارش کی تھی کہ پھر وہ ڈیموکریٹس تو پھر ہمیں اس طرح نہیں دیکھیں گے، ہمارے ساتھ وہ نہیں کریں گے، تو فون کال نہیں آ رہی. تو آج عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں کون سا مرا جا رہا ہوں. تو معید یوسف صاحب نے یار اس کا مطلب معذرت کے ساتھ بار ہم کیونکہ عام فہم الفاظ میں یہ ہوتا ہے نا کہ یار تینوں فلاں فون نہیں کر رہا، یار نہ کرے، میں کہڑا مرایا جا رہا ہے، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. تو وہ کوئی معذرت اگر کسی کو برا لگے، عمران خان صاحب نے کہا میں کون سا انتظار کر رہا ہوں ان کے فون کا، کرتے ہیں کریں، نہ کریں نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں فون ہی نہیں کر رہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے انٹرویو دیا جا کر باہر. یار مطلب عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں نا، خان صاحب تو یہ بات نکلی ہے باہر، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھی بات ہے،
پاکستان کو اپنا وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ذرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں کرتا وہ فون نہ کرے، لیکن کیوں نہیں کر رہا یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ ہمارے سے دنیا کو کیا شکوے شکایات ہیں، ہماری حکومت سے، مطلب ظاہر ہے ہمارا جو مشینری ہے ریاستی اس کے ساتھ دنیا کو کیا یہی شکوے شکایات ہے نا ہمارے ہم سے، کہ بھائی آپ کے ہاں ہیومن رائٹ کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یہاں۔ مطلب پچھلے دنوں بڑے واقعات ایسے ہو گئے ہیں، FATF کا معاملہ ہے، FATF کے معاملے میں بھی ابھی تک ہم پھنسے ہوئے، اور ہم بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، بتاتے ہیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم نے یہ وزیر خارجہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ جی انڈیا نے ہمارے خلاف سازش کی تھی، اب دیکھیں انڈیا کا وزیر خارجہ خود کہہ رہا ہے جے شنکر کے جی ہم نے رکوایا پاکستان کو، تو ہاں جی وہ کریں گے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں بھائی وہ کریں گے، وہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں رکوانا ہے، انہوں نے ہر جگہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھانے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ بتاتے ہیں قوم کو آ کر کہ جناب امریکہ نے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا دیا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بل کلنٹن صاحب جب آ رہے ہیں پاکستان تو مشرف کا زمانہ ہے، نیا مارشل لا ہے، انڈیا جا رہے تھے، ہم نے ترلے منتے کر کے ان کو بلوایا کہ جی آپ پاکستان آ جاؤ۔ وہ آئے تھوڑی دیر کے لیے، ایئرپورٹ پر ہی انہوں نے مسافہ کیا، انہوں نے شرط عائد کی کہ مشرف کے ساتھ میرا ہاتھ ملانے کی کوئی تصویر، کوئی ویڈیو جاری نہیں ہونی چاہیے۔ صدر تارڑ تھے اس وقت، رفیق تارڑ صاحب، ابھی ان کو نکالا نہیں گیا تھا، ظاہر نکالا ہی گیا تھا نا، مشرف صاحب نے جس طرح نواز شریف صاحب کو نکالا اسی طرح صدر تارڑ صاحب کو بھی نکالا۔ تو وہ انہوں نے شرط عائد کی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکے، اور اس کے بعد انڈیا میں 8-10 دن وہاں پر کرتے پہن کر وہاں پر انڈین پورا کلچر کے وہ ان کی صاحبزادی اور ان کی اہلیہ، وہ ہیلری اور چیلسی اور سارے، تو وہ وہاں پر کرتے رہے۔ تو پرانا معاملہ ہے بھائی، یہ کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے۔ جارج W بش اس کے بعد آئے، انہوں نے وہاں جا کر نیوکلیئر معاہدہ کر لیا۔ اوباما پاکستان نہیں آئے، انڈیا گئے۔ ٹرمپ ہمارے ہاں نہیں آئے، انڈیا میں جا کے انہوں نے پورا ایک مہم چلی ان کے لیے، نمستے ٹرمپ، اور ادھر ہاؤڈی موڈی چلا امریکہ میں۔ موڈی کی وہ جو ٹرمپ کی الیکشن کیمپین تھی اس کے لیے انہوں نے انڈین کو کہا کہ جناب وہ مودی کو کہا کہ آپ آئیں اور میری کیمپین چلائیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو ہے کہ انڈیا کتنا قریب ہے، امریکہ اور انڈیا کتنے قریب ہیں، اور ہم کیسے تیزی سے دنیا میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ بات یہ آتی ہے ہمارے کہ ہم نے قوم کو بتانی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی وہ چکنی چوپڑی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ بتانی ہوتی ہیں کہ ہمارے وزیر کہتے ہیں جی وزیر اعظم نے عمران خان نے آفر کی ہے امریکہ کو کہ آپ کے اور چین کے ہم معاملات ٹھیک کروا دیتے ہیں۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے ایران اور سعودی عرب کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے وہ ثالثی کر رہے ہیں، سعودی عرب ہم سے خود ناراض بیٹھا ہوا ہے، ایران کہ ہمارے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں۔ افغانستان میں افغانستان اور ہم ایک تھے، آج افغانستان کی وجہ سے ہمیں باہر کیا جا رہا ہے، دنیا ہماری بات نہیں سن رہی۔ سلامتی کونسل میں بٹھایا نہیں جا رہا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ہم درخواست کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے متعلق جو سیشن ہو رہا ہے اس میں 6 اگست کو ہوا، اس میں ہمیں بٹھایا جائے۔ انڈیا نے اعتراض کیا، ہمیں نہیں بٹھانے دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کا انکشاف تو ٹھیک ہے کہ وہ پارٹنر بنا دیا ہے امریکہ نے انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر تو یہاں پہ تو خطے میں تو ہم تھے، جنگیں ان کی ہم نے لڑی، سوویت یونین ہم نے توڑوایا۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا بنیادی چیز کہ ایک تو سفارتکاری ہماری ہے کہاں، ہمارے وزیر خارجہ ہیں کہاں، دفتر خارجہ ہے کہاں۔ ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ جی پریس کانفرنس میں ایک پلندہ لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمارے فلاں سیاستدان جو ہے ملک دشمن ہے۔ ہم اپنے اندر ملک دشمن پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارا اندرونی باقی معاملات یعنی کچھ بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ آج میں سن رہا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ وہاں پر تربیلا 5 کا افتتاح کر رہے تھے، اور وہ ایسے باتیں کر رہے تھے کہ جیسے تربیلا 5 پہلی بار دنیا ہم ان کی زبان سے سن رہے ہیں۔ حالانکہ تربیلا 5 پرانا پروجیکٹ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس پروجیکٹ کی باتیں شروع ہوئی، نون لیگ کے زمانے میں اس کو میچور کیا گیا، 2016 میں اس کی ہوئی کیا ہوتا ہے فیزیبلٹی ہوئی، اور نواز شریف کے زمانے میں بننا تھا، آگے چل 2021 میں مکمل ہونا تھا۔ 3 سال تو خان صاحب کو ہو گئے، آج چل کے اس کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا۔ مطلب یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی گمکس، اس طرح کی چیزیں آج کے زمانے میں جب پاکستان خطے کی اتنی خطرناک صورتحال میں پاکستان پھنس رہا ہے، اس زمانے میں انٹرویوز دے کر ہم نے سفارتکاری کرنی ہے، انٹرویوز کے ذریعے ہم نے میسیجنگ کرنی ہے، تقریر کر کے ہم نے کہنا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے کبھی مانگے ہی نہیں ہیں اڈے،
ایبسولوٹلی ناٹ کا بھی تو ڈرامہ کھل کر سامنے آ گیا نا کہ آپ نے دینے ہیں نہیں دینے جو بھی ہے وہ بات ہوگی جب وہ بات کریں گے. ایک چھیڑنا ہوتا ہے نا, کسی کو چڑھانا, اپنے آپ سے دور کرنا. سفارتکاری دور کرنا نہیں ہوتا, سفارتکاری ہے دشمن کو بھی دوست بنانا, یہ سفارتکاری ہوتی ہے. تو آپ جو دوست ہیں ان کے لیے ایڈوانس میں کہہ دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ اڈے مانگیں گے ہم سے, لہٰذا ہم پہلے ہی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیتے ہیں. اگلوں نے کہا ہم نے تو آپ سے مانگے ہی نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اڈے مانگے, میں نے انکار کر دیا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کے سارے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں مانگے. محمد یوسف جو مشیر ہیں سلامتی کے, قومی سلامتی کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے نہیں مانگے. تو پھر ظاہر نتیجہ تو یہی ہونا تھا کہ جس طرح کی کھلنڈرے اسٹائل میں کہتا ہوں, کھلنڈرے اسٹائل میں حکومت بھی کھلنڈرے اسٹائل میں اور سفارتکاری بھی کھلنڈرے اسٹائل میں, اور سب سے اہم چیز کہ قوم کے تاریخی شعور کا مذاق اڑانا کہ جیسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات دونوں ممالک کے کیسے رہے ہیں اور کیسے کیسے پاکستان میں سابق جمہوری حکومتیں ان کو سنبھال کر چلاتی رہی ہیں. مارشل لاء میں جو امریتیں تھیں وہ امریکہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں, امریکہ کے ہاتھوں ہمارے ہاں, چاہے وہ پہلی وہ افغان جنگ ہو چاہے دوسری جنگ ہو, وہ استعمال ہوئی, چاہے ضیاء الحق ہو چاہے مشرف ہو. جمہوری حکومتوں نے کوشش کی کہ یار کسی طرح پاکستان کی گنجائش بنائی جائے دنیا میں, اور یہ پہلی حکومت ہے جو دشمن پہلی حکومت مطلب پہلی منتخب حکومت میں کہہ سکتا ہوں اس کو, کہ جن کو نہ سفارتکاری آتی ہے, نہ ملک چلانا آ رہا ہے, نہ کچھ کرنا آ رہا ہے, صرف زبان چلانا آ رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان جگہ جگہ نقصان اٹھا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.